پاک فوج کی جنگی مشقیں زور و شور سے جاری۔ جنگی حکمت عملی کے پیش نظر مشقوں میں جدید ہتھیاروں کا عملی مظاہرہ۔ مشقوں میں افسران اور جوان اپنی پیشہ ورانہ مہارتوں کو بھرپور طریقے سے دکھا رہے ہیں۔ جنگی مشقوں کا مقصد دشمن کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دینا ہے۔ پاک فوج دشمن کی کسی بھی جارحیت کا دندان شکن جواب دینے کے لیے ہر دم تیار ہے۔ بدنام زمانہ بھارتی خفیہ ایجنسی را اور فتنہ اور خوارج کے ایک اور گٹھ جوڑ بے نقاب خوارج کے گروپوں کی گفتگو نے پھر را کی پاکستان میں دہشت گردوں کی سرپرستی کا پردہ فاش کر دیا۔ گفتگو میں افغانستان میں موجود ایک خارجی ارنسٹ شمالی وزیرستان میں موجود اپنے دوسرے دہشت گرد ساتھی ابوذر کو بتا رہا ہے۔ ایک بھارتی ایجنٹ کے کہنے پر خوارج نے پہلے سے اعلان شدہ دہشت گرد گروہ کا نام تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ مذکورہ گروہ تحریک طالبان غزوہ ہند کہلاتا تھا، مگر را ایجنٹس نے اس کا نام بھارت مخالف ہونے کے باعث بدلنے کا کہا۔ خوارج کی گفتگو نے واضح کر دیا، را پاکستان میں ان دہشت گردوں کو استعمال کر رہی ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارتی اشتعال انگیزی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی جاری کوششوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ امریکہ بھارت پر دباؤ ڈالے کہ وہ اشتعال انگیز بیانات سے گریز اور ذمہ داری سے کام لے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی وزیر خارجہ سے گفتگو۔ مارکو روبیو کا شہباز شریف کو ٹیلی فون۔ وزیر اعظم نے بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات پر پاکستان کا موقف بتایا۔ کہا، جموں و کشمیر تنازع کا پرامن حل ہی جنوبی ایشیا میں پائیدار امن یقینی بنانے کا واحد راستہ ہے۔ مارکو روبیو نے خطے میں امن و استحکام کے لیے دونوں فریقوں کو مل کر کام جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بھارت کو پاکستان کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کا مشورہ۔ کہا، جنوبی ایشیا میں امن برقرار رکھنے کے لیے بھارت کو پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ مارکو روبیو کا بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے رابطہ۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے بتایا، امریکی وزیر خارجہ نے پہلگام میں انسانی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کیا۔ ہم تیار ہیں، آزمانا نہیں۔ فضا، زمین اور سمندر تک ہر محاذ پر جوابی کارروائی کے تمام اقدامات مکمل ہیں۔ پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کے دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے۔ تصادم کا راستہ چننا بھارت کا فیصلہ ہو سکتا ہے، آگے یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے یہ ہمارا فیصلہ ہوگا۔ ترجمان پاک فوج کی نائب وزیر اعظم کے ساتھ بریفنگ۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے سوال اٹھائے۔ پہلگام واقعے کے 10 منٹ میں پاکستان پر الزام لگا دیا گیا۔ واقعہ لائن آف کنٹرول سے 230 کلومیٹر دور ہوا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ 10 منٹ میں پولیس پہنچی اور FIR درج کر دی۔ الزام تراشی کے بجائے بھارت حکومت کو سوالوں کے جواب دینا ہوں گے۔ بھارتی میڈیا نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ مخصوص سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے پاکستان پر الزام لگایا۔ واقعے کو فوری طور پر مسلمانوں سے جوڑ دیا گیا۔ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ ہندو قتل ہوئے۔ بھارت 50 سال سے اسی ڈگر پر چل رہا ہے۔ پاکستان پر الزام لگاؤ، کریڈٹ لو اور الیکشن جیتو، یہ ان کا مقصد ہے۔ پہلگام واقعے پر بھارت کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے بھارتی میڈیا کے الزامات اور پروپیگنڈے کا ARY نیوز پر بھرپور جواب۔ فالس فلیگ آپریشن بے نقاب کرنے میں ARY نیوز رہا سب سے آگے۔ ARY نیوز نے بھارتی میڈیا کے ہر پروپیگنڈے کا نہ صرف جواب دیا بلکہ ثبوت کے ساتھ حقائق دنیا کے سامنے رکھے۔ ہیڈ لائنز، بلیٹن اور خصوصی ٹرانسمیشن کے ذریعے بھارتی میڈیا کے ہر جھوٹ کا پردہ چاک کیا، اپنے ناظرین کو ہر لمحہ باخبر رکھا۔ پیپلز پارٹی کا آج میرپور خاص میں سیاسی پاور شو۔ جلسے کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل، سٹیج تیار، 30,000 سے زائد کرسیاں لگا دی گئیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کریں گے۔
سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت ای وی ٹیکسی منصوبے پر عمل درآمد کے لیے اجلاس. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ابتدائی طور پر 100 ای وی ٹیکسیاں لانے پر اتفاق. شرجیل میمن نے کہا بہول دوست ای وی ٹیکسی سے ماحولیاتی مسائل سے نمٹنے میں مدد ملے گی. ای وی ٹیکسی سروس کے آغاز سے چنگچی رکشا سروس کی حوصلہ شکنی ہوگی. پاکستان سمیت دنیا بھر میں محنت کشوں کا دن. صدر اور وزیر اعظم کا محنت کشوں کی جد و جہد اور قربانیوں کو خراج تحسین. پیغام میں کہا آج کا دن ہمیں اس تاریخی جد و جہد کی یاد دلاتا ہے جو دنیا بھر کے محنت کشوں نے اپنے حقوق اور وقار کے لیے کی. اسلام آباد میں انٹرنیشنل لیبر ڈے کانفرنس. جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا ہم نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ بلا خوف و خطر اور آئین کے مطابق کرنا ہے. ہر ممکن کوشش کریں گے کہ آپ کو حقوق دلا سکیں. جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی نے کہا محنت کشوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے. صنعت چلتی رہے گی تو مزدور کا چولہا بھی چلتا رہے گا. اور پی ایس ایل 10 میں آج 2 میچ کھیلے جائیں گے. لاہور میں پہلا مقابلہ کراچی کنگز اور ملتان سلطانز کے درمیان سپہر 3 بجے شروع ہوگا. دوسرے میچ میں لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی. میگا ایونٹ کے تمام میچ دیکھیں اے اسپورٹس پر براہ راست.